الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑا احسان و کرم اپنے بندوں پر یہ کیا کہ انہیں اس دنیا میں جس امتحان اور مقصد کے تحت بھیجا، پیدا کیا، اس مقصد سے روشناس کرانے کے لیے اور اس مقصد سے ہٹے ہوئے راستوں سے بچانے کے لیے جو اسے ہلاکت اور تباہی تک پہنچانے والے ہیں، ہدایت کا بھرپور انتظام کیا. اگر ہم غور کریں تو پوری کائنات میں آپ دیکھیں گے کہ صرف انسان اور قرآن حدیث کے بتانے کے مطابق جنات، یہ دو مخلوق ایسی ہیں جن کا امتحان ہو رہا ہے، جو خیر اور شر اور مختلف قسم کے مزاج کے حامل ہیں. باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، قدرت نے جنہیں جس مقصد کے تحت پیدا کیا وہ اسی مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں، اس سے انحراف نہیں کرتے. سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، پیڑ پودے، ہوائیں، دریا، جانور، پرندے، چرندے، سارے کے سارے ایک ہی ڈھرے پر زندگی گزارتے ہیں. انسانوں میں فرق نظر آتا ہے، اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں، نیکیاں ہیں اور بدیاں ہیں، مختلف قسم کے مذاہب ہیں. اور اس سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس پوری کائنات کا مرکزی نقطہ انسان میں سمٹا ہوا ہے. اس کائنات کی بارات کا دولہا انسان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس کے لیے ساری چیزیں پیدا کی، امتحان لے رہا ہے. اس امتحان میں کامیابی کی صورت میں انعامات اور ناکامی کی صورت میں سزا کا وعدہ اور وعید ہے. چنانچہ اتمام حجت کے لیے رب العالمین نے شریعت نازل کی، کتاب اتاری، پیغمبروں کو بھیجا، جس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. ہم نے اس امانت کو، امانت سے مراد یہاں قرآن، شریعت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر اور نواہی، جن چیزوں کا حکم دیا، جن چیزوں سے منع کیا، پورا دین اور شریعت، اس امانت کو ہم نے آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا. فابین ان یحملنھا، سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا. واشفقن منھا، سب اس سے ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے. لیکن وحملھا الانسان، انسان نے اسے اٹھا لیا. اگر تفصیلی گفتگو کریں تو وقت زیادہ لگے گا. صرف دو جملوں میں کہ انسان، یہاں سر تکلیف، انسان کو مکلف کیوں بنایا گیا، اس کا راز بتایا گیا کہ آسمان، زمین، پہاڑ، پیڑ پودے، دنیا کی کوئی مخلوق اپنے اندر یہ صلاحیت اور استعداد نہیں رکھتی تھی کہ اس بار امانت کو اٹھا سکے. صرف انسان کے اندر تھا یہ مادہ، یہ صلاحیت موجود تھی. چنانچہ اللہ نے کہا کہ انسان نے اٹھایا. انہ کان ظلوما جہولا، یہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے. انسان کے اندر یہ دو صفت بتائی اور اسی کی بنیاد پر ہم اور آپ یا انسان قرآن یا شریعت کو اٹھانے کے، اس کے مکلف ہونے کے لائق ہوئے. یہ دیواریں، آسمان، زمین، پیڑ، زمین، ہم ان چیزوں کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ظالم ہے، یہ جاہل ہے. جاہل اسے کہیں گے جس کے اندر عالم ہونے کی صفت ہو.
ظالم اسے کہیں گے جس کے اندر عادل یعنی منصف انصاف کرنے کی صلاحیت ہو. جو انصاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن نہیں کر رہا ہے تو وہ ظالم ہے. جو علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور نہیں کر رہا ہے تو وہ جاہل کہلائے گا. ہم ان دیواروں کو، ان پنکھوں کو، اس لاٹھی کو، لکڑی کو ظالم یا جاہل نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ عالم نہیں ہو سکتے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. تو تفصیل نہ بیان کرتے ہوئے صرف آگے بڑھتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی. انسان عالم ہو سکتا ہے اسی لیے جاہل ہے. علم جب حاصل نہیں کیا تو جاہل ہے. جہالت کا راستہ اختیار کر رہا ہے تو گمراہی میں جا رہا ہے. علم کا راستہ اختیار کرے گا تو روشنی کے سفر کرے گا. اور ظالم ہے یعنی انصاف کر سکتا ہے. ہر حقدار کو اللہ کا حق، رسولوں کا حق، شریعت کا حق اور رشتہ داروں تعلقات کے حقوق ادا کر سکتا ہے، جان سکتا ہے، لیکن جب ادا نہیں کرتا تو ظالم بن جاتا ہے. تو چونکہ انسان کے اندر ظلم اور جہالت کی یعنی انصاف اور علم کی صلاحیت موجود ہے، اس لیے اس بار امانت کے لائق انسان ہوا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اب انسان نے بار امانت اٹھا لیا. آسمان زمین پیڑ پہاڑوں نے انکار کیا. اللہ نے اس شریعت کا مکلف ہمیں آپ کو انسانوں اور جناتوں کو بنایا. قرآن حدیث اللہ کے احکامات ہمارے سامنے ہیں. اس شریعت کے سامنے دنیا کے انسانوں کا معاملہ تین حیثیت رکھتا ہے. اس کے ماننے نہ ماننے یا اس کے ساتھ سلوک کے نتیجے میں تین طرح کے انسان ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی تینوں کا تذکرہ آگے کیا کہ انسان نے تو اٹھا لیا. کیوں اٹھایا؟ اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں مشرک عورتوں کو. دو کیٹیگری بیان کی. منافق کا پہلے ذکر کیا، مشرک کا اس کے بعد، اور آگے کہا وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور متوجہ ہو، توبہ قبول کرے. ہاں، اپنی توجہ کا مرکز بنائے، اپنی توجہات پھیرے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر، ایمان والوں پر. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. تو تین کیٹیگری بتائی. اس کو ایسے سمجھیے، بعض اہل علم نے مثال دی کہ جیسے ہمارا یہ جسم ہے مادی طور سے، ہمارا شریر، یہ تین کیفیتوں سے زندگی اور موت کے اعتبار سے دو چار ہوتا ہے. ایک اگر زندہ ہے یا مردہ ہے. زندگی کی ایک حالت ہے، ایک موت کی حالت ہے. ہم اگر موجود ہیں تو زندہ ہے، روح نکل گئی تو مردہ ہے. ان دونوں کے بیچ کی ایک کیفیت ہوتی ہے بیماری کی. بیماری کم زیادہ اور مختلف درجات کی ہوتی ہے. بعض حالت ایسی ہوتی ہے کہ بیمار ہوتے ہوئے بھی آدمی زندگی کے قریب ہے. بعض حالت ایسی ہوتی ہے کہ بیمار ہو گیا ہے تو موت سے قریب ہے، بستر سے ہل نہیں سکتا تو کہتے ہیں کہ سانسیں تو چل رہی ہے لیکن مردہ ہے، زندہ لاش ہے. تو شدید بیماری کی حالت کو کہتے ہیں. یہی حالت انسان کی روحانی زندگی کی ہے، روحانیت کی ہے. ایمان کی حالت، اگر ایک بندہ مومن مسلم ہے تو زندہ ہے، اس کی روح زندہ ہے، اور اگر کافر مشرک ہے تو مردہ ہے. ان دونوں کے بیچ کی ایک کیفیت ہے بیماری کی، وہ ہے نفاق کی، منافقت کی حالت ہے، بیچ کی حالت. نفاق کا معنی اہل علم نے تعریف جو کی جامع مختصر سی کہ اظہار الخیر و ابطان الشر، خیر کا اظہار کرنا اور شر کو چھپا کر رکھنا. آدمی اپنے آپ کو دکھاوا کرے کہ میں نیک ہوں، اچھا ہوں، مومن ہوں، اندر سے کافر ہے، اندر سے مشرک ہے، شک و شبہے میں مبتلا ہے، اندر سے گندگی اور برائیاں سمیٹے ہوئے ہیں. یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بڑی شدید قسم کی وعیدیں سنائی. اور یہ آیت جو ہم نے ابھی سورہ احزاب کی آخر کی آیت پڑھی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عذاب دینے کا جب ذکر کیا تو مشرکین سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا. اور آپ کو حیرت ہوگی، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک کتابچہ ان کا رسالہ ہے صفات المنافقین، پڑھنے کے لائق ہے. اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات بھی بیان کی ہے، کافروں اور مشرکوں کی صفات بھی بیان کی ہے کہ یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں. مومنین کے اندر یہ ہوتا ہے قد افلح المؤمنین، کل افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ہاں، سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ایسے کئی مقامات پر اللہ نے مومنین کی صفات بیان کی.
کافروں کی صفات بھی بیان کی، مشرکوں اور کافروں کی، لیکن ان کے مقابلے میں منافقین کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ بیان کی. آپ سورہ بقرہ میں دیکھیے، ابتدا میں، درمیان میں کئی مقامات پر منافقین کا تذکرہ اور بیان ملے گا. سورہ آل عمران میں، غزوہ احد اور دوسرے مقامات کے تناظر میں، سورہ انفال میں بھی ذکر ملے گا، سورہ توبہ میں بڑا مفصل تذکرہ ملے گا. سورہ منافقون ایک پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے متعلق نازل کر دی. کیوں نازل کی ہے؟ ایسے ہی اس کی ضرورت زیادہ ہے. یہ زیادہ خطرناک ہے کہ ایک آدمی کھلا مسلمان مومن ہو، ایک آدمی کھلا کافر مشرک ہو، اس کے بیچ کی حالت بہت خطرناک ہے. اسی لیے جو اعتقاد کا منافق ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے زیادہ شدید اور خطرناک قسم کے عذاب کی وعید سنائی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. سب سے نچلے طبقے میں. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بھیانک معاملہ ہے. اور اسی خطرناکی کی بنیاد پر سلف صحابہ کرام اس کے متعلق بہت چوکنا رہتے تھے، ڈرتے تھے. حضرت حسن بصری کہتے ہیں ما امنہ الا کیا ہے، ما خافہ الا مؤمن ولا امنہ الا منافق، کہ اس سے مومن بے خوف نہیں ہو سکتا. مسلمان ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں میرے دل میں، عمل میں، میرے قول میں، فعل میں نفاق نہ آ جائے. اور جو منافق کافر ہے اس سے بے پرواہ رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی یہ جو صفات بیان کی، یہاں ایک بات ملحوظ رکھنا چاہیے کہ نفاق کی دو قسمیں، نفاق اکبر، نفاق اصغر. جیسے شرک کی دو قسمیں ہیں، جیسے کفر کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر. ایسے ہی نفاق اکبر اور نفاق اصغر ہے. نفاق اکبر وہ جو عقیدے کا نفاق ہوتا ہے، آدمی اپنے آپ کو زبان سے ظاہر میں مسلمان کہہ رہا ہے، اندر سے مسلمان نہیں ہے. یہ سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اس میں اللہ نے یہی کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ مومن ہے ہی نہیں. کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں لیکن ہے نہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ اللہ کو دھوکہ دینے والی روش اختیار کر رہے ہیں. اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، لیکن ان کی روش کے اعتبار سے کہا. دوسرے کے کہا کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دے گا. یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، دینے کی کوشش کر رہے ہیں. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، لیکن سمجھتے نہیں ہیں. منافقین آج ہمارے درمیان میں بھی، ابھی آگے ہم بات کریں گے، بہت سارے لوگ، ہر شخص آپ دیکھیں گے کہ چہرے پہ چہرہ لگائے ہوئے ہیں، کئی چہرہ. ان شر الناس ذو الوجہین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جو دو چہرے والا ہے، یہاں کچھ وہاں کچھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ منافق اپنے آپ کو بڑا چالاک، کہ وہ بھی خوش اور یہ بھی خوش، دونوں ہاتھ میں لڈو. ہم چالاکی اختیار کر رہے ہیں، مسلمانوں میں مسلمان، کافروں میں کافر. ان لوگوں کے سامنے ان کے جیسے، ان لوگوں کے سامنے ان کے اصول ہے ہی نہیں. منافق وہ جو اصول پسند نہیں ہے. آج اپنے سماج میں دیکھیے اصول پسند کتنے لوگ ہیں. اصولوں کی بنیاد پر دوستی، دشمنی، تعلق اور لا تعلقی، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی کی یہی بنیاد ہے، اور وہ توحید کی بنیاد پر ہوتا ہے. اس توحید کی بنیاد پر ہمارے رشتے، تعلقات، معاملات کتنے ہوتے ہیں جو قرآن حدیث کا مطلوب ہے. ہم مسجد میں مسلمان ہیں، بازار میں ہیں، گھر میں ہیں، لین دین میں، جماعتی معاملات میں، اجتماعیت کے معاملات میں کیا ہم مسلمان ہیں؟ ویسے ہی جیسے مسجد میں اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن سماج میں کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری سنو، میں سب سے بڑا ہوں، میں کی رٹ لگاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ، میں عرض کر رہا تھا بات کو پیچھے سے پھر سے شروع کروں کہ نفاق اکبر جس کو کہا گیا وہ اعتقاد کا نفاق ہے، عقیدے کا. عبداللہ بن ابی بن سلول والا گروہ جو تھا، انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعیدیں سنائی ہے قرآن میں کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. عقیدے والا نفاق جس کے اندر ہوگا
کہ ظاہر میں اسلام ایمان اور اندر سے کفر اور شرک. ایمانیات پر یقین نہیں, ظاہر میں کہہ رہے کہ اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, رسولوں پر, کتابوں پر, آخرت کے دین پر, تقدیر پر ایمان رکھتا ہوں, اور باطن میں اندر سے ان کا انکار کرتا ہے یا ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے. عام طور سے اہل علم کہتے ہیں کہ نفاق اکبر جو ہے یہ اس سماج اور معاشرے میں پایا جاتا ہے جہاں مسلمانوں کو قوت حاصل ہو گئی تو منافق وہاں ان کے بیچ میں اپنی جان بچانے کے لیے, مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے, ان کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے نفاق کا اختیار کرتا ہے, عقیدے کا. لیکن جہاں تک مسلمان اگر قوت میں, اقتدار میں نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہ پوری طریقے سے بات قاعدہ کلیہ کی طرح نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے. لیکن آج کا ماحول ابھی ہندوستان میں دیکھیے مسلمانوں کو کتنی قوت حاصل ہے, لیکن کیا ہمارے یہاں آج منافقین پائے نہیں جاتے؟ مسلمانوں کے خلاف آج سازشیں نہیں کی جا رہی ہیں؟ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, خطبہ جمعہ کا وقت بہت محدود ہے, تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا, کہ نفاق کی کئی شکلیں آج ہمارے بیچ موجود ہیں. ان کو تراشا اور پھیلایا جا رہا ہے موبائل کے ذریعے, نیٹ ورک کے ذریعے, ذرائع ابلاغ کے ذریعے, مختلف اسباب کے ذریعے سے. ہمارا مالیگاؤں میں ہفتہ واری ایک پروگرام چل رہا ہے شبہات کا فتنہ, شبہات کے فتنے, اس میں ہم اس کی کچھ تفصیل بیان کر رہے ہیں, ابھی وہ ادھورا ہے. ہم تصور نہیں کر سکتے ایسے ایسے مقامات سے, ایسے ایسے طریقے سے مسلمان نسلوں کے اندر نفاق کا بیج بویا جا رہا ہے, فصل اگائی جا چکی ہے. ہمارے درمیان آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں, کچھ نوجوان چالاکی اختیار کرتے ہیں, جاہل ہیں, لیکن قرآن حدیث پہ تبصرہ کرتے ہیں, محدثین پر اعتراض کرتے ہیں اور حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. یہ منکرین حدیث, اس کو کیا کہیں گے؟ انکار حدیث, انکار رسالت ہے, یہ نفاق ہے, عقیدے کا نفاق. میں اللہ کے رسول کے منبر سے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جو کھلے طور سے انکار حدیث کر رہا ہے, وہ پورا حدیثوں کا انکار کرے یا چند کا, صرف اس بنیاد پر کہ عقل میں نہیں آتی یا فلاں اور فلاں, جو بے اصولی کا جو طریقہ ہے, اس بنیاد پر جو حدیثوں کا انکار کر رہا ہے, غیر مسلموں کو اس کا کیا جواب دیں گے, نہیں جواب دے پا رہے تو انکار کر دیا. معجزات عقل میں نہیں آتے, سائنسی طور سے فلاں چیز کو سمجھا نہیں سکتے اس لیے انکار کر دیا. انکار کی یہ بنیاد ہے ہی نہیں. اگر کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی, اس کا کوئی علمی بنیاد ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں, تو وہاں ہم کہیں گے کہ اس کی تعویل کی گنجائش ہے, اس کو ہم معذور سمجھ سکتے ہیں, اللہ کی معافی کی امید ہے, اس کو منکر نہیں کہیں گے. فرق ہے دونوں میں اچھی طرح, ہمارے نوجوان اور دوسرے سمجھتے نہیں ہیں. یہ قادیانیت ہمارے درمیان ہے, مختلف قسم کی نئی نئی تحریکیں پیدا ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے. میں نام لوں, پاکستان کا بھی ایک شخص ہے مرزا انجینئر, علی انجینئر, اس کی بعض کلپس کو میں نے سنا, کچھ چیزوں کو پڑھا, براہ راست صحابہ کرام کو نشانہ بناتا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو ان مسائل میں الجھاتے ہیں یہ لوگ. صحابہ کرام میں جو مشاجرات ہوئے, اختلافات ہوئے, تو ایک تو ناحق ایک ایسا تھا, فلاں تاریخی روایت, فلاں روایت یہ کہتی ہے, اب اس روایت سے ایک معنی کشید کیا کہ دیکھو ان کی مذمت ثابت ہو رہی ہے. آپ تاریخی یا کسی ایک روایت سے یا بشری انسانی خطاؤں, جو اجتہادی خطا بھی ہوتی ہے, اس کی بنیاد پر صحابہ کرام پر کیچڑ اچھال رہے ہیں. قرآن حدیث صاف کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. اگر تمہیں ایمان لانا ہے, قرآن کہتا ہے تو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا. کتنی حدیثیں آئے تھے, میں وہ موضوع نہیں ہے, میں اشارہ صرف کر رہا ہوں. ان ساری قرآن حدیث کی باتوں کو رد کر دیا گیا ان روایات کی بنیاد پر. یہ علامہ بن گئے جاہل لوگ, اور ہمارا نوجوان ان کے پیچھے آنکھ بند کر کے چل رہا ہے. یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کو ان کی فیڈنگ کرنے والا, ان کو پیچھے سے پش کرنے والا, ان کو استعمال کرنے والا کون ہے. مسلمانوں کے دشمن یہود و نصارہ, صہیونی طاقتیں, عالمی قوتیں ہمارے گھروں میں, بیڈ روم میں گھسی ہوئی ہیں. یہ طاقتیں ہم کو اندازہ نہیں ہے, ہمارے نصاب تعلیم میں وہ موجود ہیں. ہمارے موبائل پہ جو نوجوان دنوں رات چپکے دیکھ رہے ہیں, یہود و نصارہ کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. یہودیوں کی نئی نئی گلیمر کی بڑے بڑے شہروں میں نوجوانوں کو پک اپ کرنے کی مختلف تنظیمیں ہیں. آپ ہمارے ساتھ آؤ, ہم آپ کو فلمی دنیا کے لوگوں سے ملائیں گے, آپ کو گاڑی بنگلہ دیش کا راستہ آسان کر دیں گے, دبئی بھیج دیں گے, فورن بھیجیں گے, یہ اور یہ دلا دیں گے. اور انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ان خوبصورت چمکدار چیزوں کا لالچ دے کے وہ ان کی متاع ایمان کو لوٹ لیتے ہیں, پھر ان کا استعمال کرتے ہیں. کہیں کوئی سلمان رشدی بنایا جاتا ہے تو کہیں کوئی اور بنایا جاتا ہے. کیا یہ منافقین نہیں ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں منافقین کے تعلق سے بڑی تفصیلی بات کی. میں نے کہا کفار اور مشرکین سے زیادہ مسلمانوں کی صفات سے زیادہ اس لیے کہ یہ زیادہ خطرناک ہیں. دکھائی دینے میں یہ اچھے ہیں ہاں، لیکن حقیقت میں ان کا باطن خباثت، غلاظت اور گندگیوں سے بھرا ہوا ہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ سورہ منافقون میں کہا جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ظاہر میں ان کے اجسام، ان کا ظاہری ڈیل ڈول تمہیں بڑا اچھا لگے گا، بھلا معلومے گا، دکھنے میں بڑے خوبصورت، زرق برق لباس، اچھی ڈریسنگ. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ جب بات کریں گے، بولیں گے تو آپ ان کی بات سنتے رہیے، چکنی چپڑی بہترین بات، بڑے اچھی ڈائلاگ بازی، پیاری اچھی تقریر کر رہے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے دکھاوا بہت اچھا، لیکن اندر سے گھمنڈ، کبر، تکبر اور ساری نفسیاتی بیماریاں، لالچ، ہرس، ہوس کی موجود ہیں. اندر ایسی غلاظت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کے بارے میں کہا کہ یہ مومن نہیں ہے، ان کے ایمان کی نفی کی. یہ بتایا کہ یہ اللہ سے، رسولوں سے، قرآن حدیث سے مذاق کرتے ہیں، اللہ اور رسول کا اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کی ایک صفت بتائی، مذاق اڑاتے ہیں. ان کی ایک صفت یہ بتائی، یہ مختلف آیتوں میں ہے، واقع نہیں ہے اس لیے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. ان کے بارے میں بتایا کہ اگر مسلمانوں اور غیر مسلموں کا مقابلہ ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ دوسروں کی صف میں، یعنی غیر مسلموں اور مشرکوں کا ساتھ دیتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کی دشمنی میں حصے داری اختیار کرتے ہیں ان کے ساتھ. کیا آج ایسے لوگ نہیں ہیں؟ آپ عالم اسلام کا نقشہ دیکھیے تو ہمارے شہر سے لے کے عالمی سطح تک ان کو چاہے اس بات کا احساس نہ ہو جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں. یہ جو بم دھماکے کرتے ہیں، مسلمان نام آتے ہیں، کون لوگ ہیں یہ؟ اگر آپ کھودیں گے کوڑے گے صحیح عربی ذرائع ابلاغ میں جو خبریں آج آ رہی ہے، رات میں جھوٹ پہ تقریر کروں گا انشاءاللہ، اہل اسلام، سلفی اور سعودی عرب کے بارے میں جو خبریں آتی ہیں عالمی میڈیا میں، تجزیہ نگاروں نے کہا کہ 80% بلکہ اس سے زیادہ فیک نیوز ہوتی ہے، جھوٹی خبریں بنا کر بھیجی جاتی ہے اور خوب چلاتے ہیں، اور مسلمانوں نے جو اہل حق کے مخالف ہے وہ اس پر خوب ہنگامہ مچاتے ہیں. ابھی ایران، اثنا عشری شیعہ، صحابہ کرام کے زمانے میں ان کا وجود جو ہوا، اس زمانے سے لے کر آج تک روافض اور شیعہ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے اور کفر اور اسلام کے مقابلے میں کفر کا ساتھ دیا، مسلمانوں کے پیٹھ میں خنجر گھونپا ہمیشہ. صرف اگر میں وہ تاریخ بتاؤں تو پورا ایک وقت چاہیے، پورے ایک جمعہ کا اور زیادہ. سقوط بغداد لیویں، کربلا کا واقعہ لیویں، عثمان غنی کی شہادت لیویں، حضرت عمر کی شہادت لیویں، اہل علم نے وہاں بھی شمار کیا ہے. ابو لولو فیروز نے جو مارا تھا وہ مجوسی تھا، جو آپ پر فجر کی نماز میں دھوکے سے حملہ کیا تھا زہریلے چاقو سے. آج بابری مسجد کے قضیے میں دیکھ لیجئے، وہ شخص جس نے فلم بنائی ہے مسلمانوں اور طلاق اور حلالے سے متعلق، وہ آپ کو شیعہ نظر آئے گا. میر جعفر، میر صادق شیعہ نظر آئیں گے، ابن توسی شیعہ نظر آئے گا. عالم اسلام میں دکھاوا کرتے ہیں کہ امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف بیان دینا، جبکہ یہ ان کے اعلی کار ہیں، ان کا اصل ٹارگٹ سعودی عرب ہے. یہ جو دھماکے داعش اور فلاں ان کے اندر زیادہ ان کے افراد ہیں. داعش اور القاعدہ کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سلفی ہے، میڈیا یہ کہتا ہے، لیکن ان کے جو زخمی ہوتے ہیں ان کا علاج ایران میں ہوتا ہے، اسرائیل میں ہوتا ہے. یہ خبریں نہیں آتی اور ہم بیان کرتے ہیں تو کوئی مانتا نہیں ہے. عرب کے ذرائع دیکھیے، نیٹ پر اس کے ثبوت موجود ہیں. داعش کے بارے میں ہیلری کلنٹن اور بڑے بڑے لوگوں کے ثبوت موجود ہے کہ ہمارے ساتھ دینے والے یہ اخوانی، یہ رافضی ایرانی، یہ لوگ ہیں، انہوں نے ساتھ دیا. کیا یہ منافقین نہیں ہے؟ منافقین کی جو خصلت قرآن نے بتائی وہ یہ کر نہیں رہے. مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، مسلمانوں کو اگر کوئی فتح ملتی ہے تو ان کو ناپسند ہوتا ہے. منافقین کی علامت ہے. ہم اپنے آپ میں دیکھیے، ایک مسلمان سے ہم کو بغض عناد ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہمیں خوشی ہو رہی ہے. یہ منافقت کی علامت ہے. مسلمان تکلیف میں ہوگا، دکھ ہوگا تو دوسرے مسلمان کو اس کا درد ہونا چاہیے. مسلمان ایک جسم کی طرح. لیکن سوچئے، ٹٹولیے، ہمارے اندر مسلمانوں کی صفات ہے یا منافقین کی صفات ہے؟ ہم ساتھ اسلام کا دیتے ہیں، دوسروں کا دیتے ہیں. ہم مسلمانوں کی تکلیف پر ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ایمانی صفت کے تحت آگے بڑھتے ہیں، یا کافروں اور منافقین کی طرح مسلمانوں کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں؟ قرآن نے بتایا کہ یہ منافقین بخیل ہوتے ہیں، یہ سفہا بے وقوف ہوتے ہیں، اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں.
یہی سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ توبہ میں بھی ہے. بیوقوف ہوتے ہیں، یہ ذلیل اور پست اور گھٹیا ہوتے ہیں، ان کا کردار گرا ہوا ہوتا ہے. آج آپ بہت بڑے بڑے سفید پوش لوگوں کو دیکھیں گے، سیٹ ہیں، بڑے منصب پر ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے انجینئر ہیں، بڑے فلاں اور فلاں ہیں، لوگوں میں نام ہوتا ہے، اخبارات میں نام چھپتا ہے، یہ فلاں ادارے کے ذمہ دار، یہ فلاں چیز کے ذمہ دار. لیکن جب آپ ان کے قریب سے کردار دیکھیں گے تو انتہائی گھٹیا نظر آئیں گے. قرآن کہتا ہے منافقین گھٹیا ہوتے ہیں. عبداللہ، قرآن نے ان کی صفت بتائی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، سست روی، دل نہیں چاہتا، کیونکہ اللہ کے لیے تو ایمان ہے نہیں، اللہ کا ڈر ہے نہیں، لوگوں کو دکھانا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بتانا ہے، تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عشاء اور فجر یہ دو نمازیں ان پر بہت بھاری پڑتی ہے منافقین پر. جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، ریا کرتے ہیں، دکھاوا اور نمائش ہے ان کا مقصد. آگے اللہ نے کہا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ سورہ نساء میں ہے، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم. قرآن کہہ رہا ہے کہ منافقین وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں. اس کا مطلب مومن اللہ کا خوب ذکر کرتا ہے. کیا ہم لوگ ذکر خوب کرتے ہیں؟ صبح شام کے اذکار، سونے کی دعائیں، کھانے پینے کی دعائیں، مختلف اوقات کی مسجد میں گھر میں داخل ہونے کی، نکلنے کی دعائیں، ہم میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے مومن وہ ہے جو خوب ذکر کرتا ہے، منافق وہ ہے جو ذکر بہت کم کرتا ہے. اس کا مطلب مومن وہ ہوگا جو خوب ذکر کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، نمازیں پڑھے گا، ذکر و اذکار کرے گا. ایسی اور بھی بہت ساری علامتیں ان منافقین کی بتائی گئی ہے. میں آگے بڑھوں، وقت بہت کم ہے، ختم ہو رہا ہے. کہ یہ نفاق اکبر کی بات میں نے ذکر کی، اور میں یہ ڈرانا چاہ رہا ہوں، توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، تنبیہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ آج ہمارے یہاں نفاق اکبر نہیں ہے، اس سے غفلت کا شکار نہ ہو. اپنے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی حفاظت کریں، نگرانی کریں، تربیت دینی کریں، مسجد سے علماء سے جوڑیں. بڑا خطرناک معاملہ اور حالات چل رہے ہیں. ہاں، ہمارے خلاف کیسی کیسی سازشیں ہیں ہم کو اندازہ بھی نہیں ہے. اگر کوئی بیان کرتا ہے تو ہمیں یقین نہیں آتا اتنی باریکی سے کہ کہاں سے مسلمان نوجوان کو اور نئی نسل کو اور لڑکیوں اور لڑکوں کو شکار کیا جائے. یہ جو ہمارے سامنے واقعات آتے ہیں نا کہ مسلم بچی نے ایسا کر لیا، بھاگ کر غیر مسلم سے نکاح کر لیا، ایک مسلم نوجوان جو ہے وہ جو ہے کسی غیر مسلم سے شادی کر لیا، اور اس قسم کے واقعات میں خبر نقل کرنا بھی مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں. تو آپ اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس یہ یوں ہی اتفاق اور ایسا ہی معاملہ ہو گیا؟ یہ جو ہے نا، یہ جو اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کے گھر کی لڑکی اس کے گھر کے لڑکے کا معاملہ ہوا تو آپ خبر کی طرح ذکر نہ کیجیے. آپ کے گھر کے بچے اور آپ کے گھر کی بچی ابھی محفوظ نہیں ہے، اور اگر مسلمان ہے تو وہ بھی ہماری بہن ہے، وہ بھی ہمارا بھائی ہے. ہم لوگ خبر کی طرح نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سماج اور گھر میں تربیت کا معاملہ کتنا کمزور ہے. ہم نے ایمان کی قیمت اپنے مسلمان بچوں کو بتائی ہی نہیں. نوکری دلانے کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں، رشوت دے رہے ہیں، فیس بھر رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں. دین سکھانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. وہ دین جس کے بچانے کے لیے جانیں قربان کی ہمارے اسلاف نے. ہر سال پڑھتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، ہجرت کے موقع پر، کہ گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، گاؤں چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، جان دے دی، دین نہیں دیا، عقیدہ بچایا. جیسے یہ صرف قصے کہانی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا نہیں کہ ایمان کی یہ قیمت جانے کہ جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، جان چلی جائے گوارا ہے. توحید جو ہے داغدار نہیں ہونی چاہیے. آج آدمی، وہ جو فتنوں کے دور کی حدیث بتائی ہے کہ صبح میں آدمی مسلمان، شام میں کافر، شام میں مسلمان، آج صبح کافر ہو جائے گا. آج وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا آدمی اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے بدلے بیچے گا. اپنا ضمیر، اپنا ایمان لوگ قدم قدم پر بیچ رہے ہیں. تو آج ہم ان خطرات سے محفوظ نہیں ہیں. اس پر توجہ دے. یہ نفاق عام ہے ہمارے یہاں. میرا پہلے ارادہ تھا کہ دعوت پر میں تقریر کروں، لیکن شاید اس کی اب اتنی اہمیت نہ محسوس ہو کہ ہم دین کو اپنے گھر میں اصلاح کی شکل میں، تربیت کی شکل میں زندہ کریں، اس کی جوش جگائیں، اپنے سماج اور معاشرے میں دعوت کا کام کریں. یہ ضروری ہے. اسی کام کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، خاندان سماج کو خطرات سے بچائیں گے. دعوت کا ایک موضوع
لیکن اس سے زیادہ مجھے اہمیت محسوس اس بات کی بھی کہ کم سے کم ہمیں خطرے کا تو احساس ہو کہ ایسا نہ کرنے پر ہم پر کون کون سے حملے ہوں گے، ہمارے بچے کہاں جا سکتے ہیں، کن کا شکار ہو سکتے ہیں، اور ہو رہے ہیں، بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں مسلمان بچے دوسروں کا شکار، اور ہم غافل ہیں۔ یہ نفاق اکبر کی بات ہے۔ نفاق اصغر یہ زیادہ ہر زمانے میں عام تھا، اور آج کی شکل میں اگر میں کہوں نفاق اصغر عمل کا نفاق، دکھنے میں ہم اچھے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اندر اعمال اور خصلتیں مسلمانوں سے زیادہ وہ صفات اور خصلتیں ہیں جس کو قرآن و حدیث نے منافقین کی علامت بتائی ہے۔ دل میں ایمان ہے، عمل میں یہ کوتاہی ہے، جس کو عملی نفاق کہتے ہیں۔ عملی نفاق سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ عملی نفاق کی وجہ سے قرآن کی وہ وعید نہیں ہے کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، لیکن اگر ایک آدمی عملی نفاق میں پڑا ہے اور پڑا ہی ہے، توبہ نہیں کر رہا ہے، اصلاح نہیں کر رہا ہے، تو قرآن حدیث کے بیان کے مطابق، موقع نہیں ہے دلیلوں کا بیان کرنے کا تفصیل کا، قرآن حدیث کے بیان کے مطابق یہ نفاق، چھوٹا نفاق، نفاق اصغر انسان کو نفاق اکبر تک پہنچا دیتا ہے۔ جیسے شرک اصغر میں ککا کرنے والا اگر توبہ نہیں کرتا تو شرک اکبر میں چلا جاتا ہے، کفر اصغر والا کفر اکبر میں جا سکتا ہے، ایسے ہی نفاق اصغر کا خوگر، اس پر اصرار کرنے والا، اس کے توبہ نہ کرنے والا، قائم رہنے والا نفاق اکبر میں جا سکتا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زیادہ بیان کیا ہے قرآن میں کہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والے بھی ان خصلتوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بخاری مسلم کی ایک حدیث، شاید میں اس سے زیادہ اور مزید تفصیل نہ بیان کر سکوں نفاق کے معنی اور تشریح میں۔ بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، ہم میں سے سب نے سنی ہوگی اور بارہا سنی ہوگی، اربعون من کنا فیہ کانا منافقا خالصا، 4 خصلتیں، صفتیں ایسی ہیں کہ کسی شخص میں اگر وہ ہوگی تو وہ پکا کھرا منافق۔ ومن کانا فیہ خصلہ، اور جس شخص کے اندر ایک خصلت ہوگی اس کے اندر نفاق کی ایک علامت ہوگی۔ وہ 4 علامتیں کیا ہے منافقت کی؟ اگر وہ چاروں ہیں تو پکا منافق۔ اپنے آپ کا جائزہ لیں، اس حدیث کے کو میزان بنائیں، ترازو، اور دوسروں کو نہیں۔ ہماری عادت ہے ہم دوسروں کا حساب لیتے ہیں، وہ اللہ کا کام ہے، اپنا محاسبہ کیجیے۔ ہم سے قبر میں، آخرت میں ہمارے اپنے تعلق سے سوال ہوگا۔ ہاں، دوسرے میں خامی دیکھ رہے ہیں تو یہ سوال ہوگا کہ تم نے اس کی اصلاح کی کتنی کوشش کی، اس کی برائیوں کو کتنا بیان کیا، غیبت چغلی کی، یہ نہیں پوچھے گا اللہ، بلکہ اس پر سوال کرے گا کہ کیوں کی یہ کام جس سے منع کیا تھا۔ تو 4 خصلتیں، اس کو معیار بنا کے ہم جتنے بھی موجود ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں، غور کریں کہ ہم اس حدیث کے مطابق کہاں ہیں۔ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ رات میں جو مغرب بعد میرا خطاب ہونا ہے جھوٹ سے متعلق، جھوٹ کی بہت سی قسمیں ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم اور چھوٹی سے چھوٹی قسم۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ کا بیٹا ہے، ہاں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کہہ رہا ہے تو یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ وہ بھی ہم کو اولاد دے دے گا، فلاں بھی دے دے گا، فلاں کے اندر بھی یہ طاقت ہے، یہ جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کسی کے پاس وحی نہیں آ رہی اور کہے کہ میرے پر وحی آئی، جیسے ہمارے یہاں صوفیہ ہیں، خواب دیکھ لیا، کشف ہو گیا، الہام کا دعویٰ کر لیا، شریعت ثابت کر دی اس سے، ہاں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، بغیر علم کے بول رہے ہیں، یہ اللہ اور رسول پر جھوٹ ہے۔ جھوٹی حدیثیں ہیں آج ہمارے یہاں کامن ہے، دین کے نام پہ لوگ جھوٹی حدیث بیان کر رہے ہیں فضائل کے معاملے میں، دین کے نام پر، جبکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بول باندھا اس نے کفر کیا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ میں رات میں بیان کروں گا۔ اسی طرح معاملات میں جھوٹ، خبروں میں جھوٹ، شہادت اور گواہی میں جھوٹ، ہاں لین دین میں جھوٹ، دین کے کاموں میں جھوٹ۔ ہمارا مخالف ہے تو اس کو پس کرنے کے لیے جھوٹا الزام لگا دیا، لوگوں نے مان بھی لیا، تحقیق بھی نہیں کر رہے ہیں۔ میرا مخالف ہے، اس کا نام ہوگا یا اس کو لوگوں سے کاٹنا ہے تو جھوٹے الزامات لگا دیے دین کے نام پر۔ دین کے نام پر چندہ مانگ رہے ہیں، جھوٹا چندہ کیا جا رہا ہے۔ کتنا جھوٹ ہے، ایسے سینکڑوں قسمیں جھوٹ کی بنے گی، بعض جھوٹ جائز بھی ہے، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو جھوٹ قولی بھی ہوتا ہے اور عملی بھی ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال کے آئے تو قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ اپنے باپ کے پاس وجاؤ، کہ کیا ہے، اپنے باپ کے پاس عشاء یبکون، شام کو جر ہوتے ہوئے آئے۔ ہاں
اور روتے ہوئے آ کے کیا کہا گیا؟ یوسف کو جو ہے ہم لوگ کھیل کود میں مشغول تھے، یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور قرآن نے کہا وجاؤ بے قمیص ہی بے دمین کذب، کہتے یوسف کی قمیص کو جھوٹا خون لے کر آئے، حضرت یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر، یعنی یہ جھوٹ خون جو تھا غلط تھا، تو عملی جھوٹ تھا، قولی جھوٹ بھی بولا، عملی جھوٹ بھی بولا۔ تو ہم بہت سے عمل میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، ایسی شکل بعض مرتبہ یہ قولی جھوٹ سے زیادہ بڑا دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، اس کی تفصیل ہم رات میں جانیں گے انشاءاللہ۔ تو منافق کی ایک علامت یہ بتائی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دوسری وہ اذا اؤتمن خان، جب امانت دیا جائے تو خیانت کرے۔ امانت کا بھی ایک لمبا چوڑا وسیع معنی ہے۔ ہر ذمہ داری، ہر وہ کام جس کے آپ اور ہم مکلف ہیں وہ ہم پر امانت ہے۔ آپ مسجد کے ٹرسٹی ہیں، یہ ذمہ داری امانت ہے۔ آپ کو کسی مسلمان نے اپنے گھر کا کوئی راز بتا کے مشورہ کیا، یہ راز آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ کو کسی نے پیسہ رکھنے کے لیے دیا، یہ امانت ہے۔ اپنے گھر کے کاغذات یا کوئی چیز دی، یہ امانت ہے۔ آپ کو جو نوکری ملی ہے، یہ امانت ہے۔ آپ کو جہاں سلیکشن کرنا ہے کہ یہ اچھا ہے برا ہے، کس کو ووٹ دینا ہے، یہ امانت ہے۔ آپ کے پاس کسی کا کوئی حق ہے، یہ امانت ہے۔ راز ہے، امانت ہے۔ آپ کے پاس علم ہے، امانت ہے۔ اگر آپ سے پوچھا گیا کہ حلالہ شریعت میں ہے یا نہیں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، میاں بیوی کا معاملہ طے کر لے، یہ آپ نے خیانت کی، علم کو چھپایا، قرآن حدیث کو چھپایا، صحیح بات نہیں بتائی، خیانت کی۔ اب منافق کی علامت ہے کہ امانت دی جائے تو آج کتنے علماء ہیں جو قرآن حدیث بتا رہے ہیں، آدمی فتویٰ پوچھنے جاتے ہیں تو کہا قرآن حدیث تو یہ ہے، ہمارا مسلک یہ ہے۔ کتنے حقوق ہم مارتے ہیں لین دین میں، معاملات میں، کہاں کہاں ہم دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کی امانتیں کھا لی، رکھ لیا، بعد میں نہیں دیتے، کیا کرنا ہے کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، شب ہجرت آپ گھر چھوڑ رہے ہیں تو وہ دشمن جو آپ کو مارنے پر متفق ہیں، 11 لوگ تلوار لے کر گھر کے باہر کھڑے ہیں، حضرت علی سے کہہ رہے ہیں یہ امانت ہے جو ان کے قبیلے کے جن جن لوگوں کی امانت ہے دے دینا، جو قتل کرنے آئے ان کو دے رہے ہیں امانت۔ یہ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ امانت داری کی ایسی دنیا میں پوری کوئی مثال نہیں ملے گی، اور ہم ان کے نام لیوا، ان کے پیروکار، دوسروں کی چھوڑیے، مسلمانوں کا کوئی لین دین ہے، امانت رکھی ہے تو ہم اس کو کھا جائیں گے، دبا لیں گے، اور کہیں گے کہ خاص طور سے اگر وہ غریب کمزور ہے تو پھر کوئی بات نہیں۔ دین کی امانتوں کو لوگ ہڑپ لے رہے ہیں، جماعت کے نام کی چیز ہے دوسرے کے نام پہ کر لیا، اور لوگ خاموش ہیں، واہ واہ رپورٹیں چھپتی ہیں، ہاں محسن ملت ہو گئے، جماعت کے خیر خواہ ہو گئے، وہ جو جماعت کو کھا رہے ہیں۔ یہ کسی شخصیت پہ نہیں بول رہا ہوں، یہ کامن بات ہے، ہر جگہ ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت دی جائے، کسی کا حق ہو، کسی کی ودیت ہو، کسی کی مال ہو، کسی کا راز ہو، جب یہ چیزیں اس کے پاس ہے تو خیانت کر رہا ہے، اس کے راز کو بے نقاب کر رہا ہے، گھر کی باتیں، اس کے گھر کی بات دوسروں کو بیان کر رہا ہے، یہ خیانت کر رہا ہے، علم میں خیانت کر رہا ہے، اپنے اوپر عائد ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں خیانت کر رہا ہے۔ یہ منافق کی علامت، اپنے آپ کو تولیے کہ ہم کہاں ہیں۔ ہمارے اندر منافق کی علامت ہے کہ مومن کی علامت ہے، اور میں ایسا سمجھتا ہوں آج کل کے مشاہدے، اللہ ہمیں ہماری اصلاح کرے، کہ آج کے ماحول میں مسلمان سماج اور معاشرے میں قرآن حدیث کو آئینہ بنا کر دیکھیں کہ منافقین کی صفات ہمارے اندر زیادہ ہے یا مومنین کی، تو مجھے لگتا ہے اللہ ہماری اصلاح کرے کہ منافقین کی صفات ہمارے اندر زیادہ ہے۔ تیسری صفت بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور بعض روایتوں میں وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب عہد و پیمان کرے تو غدر کرے، غداری کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یہ منافقت کی علامت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد و پیمان کو ادا کرنا، یہ 4 بنیادیں ہیں، یہ اگر 4 بنیادوں پر غور کریں، موقع نہیں ہے اس کی تفصیل میں جائیں تو ایک انسان کے اندر یہ 4 مومنوں کی صفات آ جائے نا، سچ بولنا پہلا، قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین، سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو، خود تو سچ بولنا ہی ہے، سچ بولنے والوں کے جھوٹوں کے ساتھ بھی نہیں رہنا ہے، ہم جھوٹوں کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ جھوٹے زیادہ چالاک کہلاتے ہیں، جو سیدھا سادہ ہے سچا ہے ہم اس کو بھولا بیوقوف بولتے ہیں، علماء بیوقوف کہلاتے ہیں، سیاستدان جو دھوکہ دیتے ہیں وہ چالاک کہلاتے ہیں۔ کتنا الٹا معاملہ ہے، جہاں پیمانے ہی بدل گئے کہ منافق جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے، ہم کہتے ہیں وہ چالاک ہے، اور جس کو مومن اور چالاک کہا جاتا تھا، صحابہ کرام قرآن حدیث کے جاننے پر وہ گورنر بنا دیتے تھے مسلمانوں کو، علماء کو،
ہم کہتے ہیں کہ وہ بے وقوف ہے، ان کو کیا سمجھتا ہے. الٹا پیمانہ، سارا معاملہ بدل گیا، بگڑ گیا، جاہل لوگوں کو قائد بنا دیا دین کا، جماعت کا. تو عہد و پیمان اور یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہے، ان کی اگر پاسداری کی جائے نا تو ایک مسلمان بہترین انسان بنے گا. یہ 4 صفات جو منافقین کی ہے، منافقین کی بجائے اس کی ضد جو ہے سچ بولنا، امانت داری اختیار کرنا، عہد پیمان کو پورا کرنا، اور آخری جو بتائی ہے کہ معاملات میں فسق و فجور نہ کرنا، عدل و انصاف کرنا، سچ بولنا. یہ اگر صفت آ جائے نا تو یہ بنیاد ہے کردار کی، اچھے کردار کی. اس کے برخلاف یہ منافقت کی علامت کہ عہد و پیمان. اب اللہ سے ایک عہد و پیمان ہے ہمارا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا کہ توحید پر قائم رہیں گے. اب توحید کی جہاں جہاں ہم مخالفت کرتے ہیں، ہم اللہ کے عہد و پیمان سے مکر رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ توحید کا عہد و پیمان. کوئی گنڈے میں کہیں، کسی کے گلے میں کہیں تعویذ گنڈا لٹکا ہے، کہیں ہاتھ میں ہے، کہیں ہماری مائیں بہنیں جادو ٹونے کا کام کر رہی ہیں، کہیں کوئی اور کچھ اس طریقے کی توحید کی مخالفت کی، غیر اللہ کی قسم کھانا، تیرے سر کی قسم، تیرے ابا کی قسم. ہمارے ہاں فلموں اور ٹی وی سیریل کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ دین سے زیادہ اس کا اثر لوگوں پر نظر آتا ہے. ہماری زبانوں پر، ہماری ماں بہنوں کی زبانوں پر ان ٹی وی چینلز کے اور ان کے اثرات نظر آتے ہیں کہ غیر اللہ کی قسم کھا لینا وہ اس کو کوئی بات نہیں سمجھتے. غیر مسلموں کے تہوار میں شریک ہونے میں کوئی دقت نہیں سمجھتے، اس لیے کہ بہت سارے مسلمان نام کے فلم اسٹار غیر مسلم سے شادی کر رہے ہیں، ہندو تہواروں میں شریک ہو رہے ہیں، اس کو اختیار کر رہے ہیں. یہ کوئی ہندو مسلم کی تعصب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ایک مسلمان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے. ہم کو یہ سمجھانا چاہیے غیر مسلموں کو. جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی اگر بیل کا گوشت کسی ہندو کو بولے گے تم آ کے ہمارے گھر بقرعید کو، عید الاضحیٰ کو کھا لو، تو کہے گا ہمارا دھرم بھسٹ اور نشٹ ہو جائے گا. ایسے ہی یہ کام کرنے سے، آپ کے تہوار میں شریک ہونے سے، پوجا پاٹ میں شریک ہونے سے، آپ کی ٹیپری میں شریک ہونے سے، گنپتی کے اتسو میں شریک ہونے سے ہمارا دین نشٹ ہو جائے گا. یہ ہم کو سمجھانا چاہیے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا عَهْدَ، اللہ سے بے وفائی. لوگوں کے معاملات میں بیع و شراء ہو رہا ہے، لین دین ہو رہا ہے، کوئی وعدہ عہد و پیمان ہو رہا ہے، قدم قدم پر ہم دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری وغیرہ کی روایت ہے، لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہر غدر کرنے والے کو، عہد شکنی کرنے والے کو اس کے پیچھے سے جھنڈا لگایا جائے گا اور کہا جائے گا هذه غدرۃ فلان، یہ فلاں کی غداری اور بے وفائی تھی اس کی. مسلمان اور مومن وہ ہے جو عہد و پیمان کی حفاظت کرتا ہے، پورا کرتا ہے. صرف اللہ سے نہیں، صرف مسلمانوں سے نہیں، صرف رسول سے نہیں، کافر سے بھی اگر عہد و پیمان کیا ہے تو اسے بھی پورا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ اہل کفر اور شرک سے بھی اگر آپ کا عہد و معاہدہ و پابندی ہے، معاہدے کی پابندی اور ایگریمنٹ ہو چکا ہے، تو اس کو بھی پورا کرو، دھوکہ مت دو. اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات اور اس کے اثرات تاریخ میں اگر ہم پڑھیں تو حیرت زدہ رہیں کہ صحابہ کرام نے کیسا نمونہ پیش کیا، اسلامی تعلیم کا کیا اثر تھا. میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، باہر سے آیا ہوں، مجھے یقین ہے کہ 5-10 منٹ اور آپ لوگ شاید مجھے اجازت دیں آگے بڑھوں. کہ آخری صفت جو بیان کی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب جھگڑتا ہے منافق، ایک علامت، چوتھی علامت بتائی، جھگڑے تو فجور اختیار کرے، گالی گلوچ. ہمارے ہاں ترجمہ کرتے ہیں کہ جھگڑا کرے تو گالی دے. غلط ترجمہ نہیں ہے لیکن پورا ترجمہ بھی نہیں ہے. خاصما جھگڑا کرنا. جھگڑا کرنا یہی نہیں ہوتا کہ آپ اور ہم ڈانٹ ڈپٹ کریں، بات چیت اور ہاتھا پائی کریں. جھگڑا یہ بھی ہے کہ آپ کا اور میرا پراپرٹی کا جھگڑا ہو گیا، لین دین کا معاملہ چل رہا ہے، جماعت کا معاملہ چل رہا ہے. ہاں، جماعت میں اختلاف ہو گیا، آپ ایک دعویٰ کر رہے ہو، میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں، مسجد میں ایک اختلاف ہو گیا. ایسے اور بھی جھگڑے کی بہت سی شکلیں ہیں، اجارے میں، لین دین میں، قرض اور مداینہ میں، قرض کا لین دین کرنے میں، کاروبار تجارت میں. ایسے مختلف مواقع اور مختلف شکلیں ہیں جھگڑے کی. ان جھگڑوں میں فجور کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے گالی دے، بری بھلے بات کہے، جھوٹ بولے، دھوکہ دہی کی بات کرے یا غلط کام کرے. آپ کا میرا جھگڑا ہوا، بھائی بھائی ہیں، حصے بکرے میں. اب میں اچھا فتویٰ ایسا بنا رہا ہوں کہ مفتی صاحب میرے حساب سے جواب دے رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ میں غلط سوال کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں ایسے پوچھوں گا تو مفتی صاحب ایسا جواب دیں گے میرے حساب سے. تو دکھاوا یہ کرتا ہے 4 آدمی میں کہ دیکھیے مفتی صاحب نے بھی جواب میرے حساب سے دیا، میرے حق میں دیا، جبکہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ قرآن حدیث کو استعمال کرے. اس کا مقصد مفتی صاحب کو اپنے حق میں استعمال کرنا ہوتا ہے. زمین کے کاغذات بدل گئے، چرب زبان وکیل لگایا، غریب آدمی کا حق اپنے سامنے وصول کر لیا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں حکومتیں یہی کر رہی ہیں، ہم چھوٹے پیمانے پہ کرتے ہیں،
हुकूमत, किसान लोग परेशान है, इतने दिनों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एनआरसी सीएए के मामले में पूरा हिंदुस्तान चीखता चिल्लाता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। हम छोटे पैमाने पे जुल्म करेंगे, कुरान कहता है कज़ालिका नुवल्ली बाज़ ज़ालिमीन बाज़म बिमा कानू यक्सिबून, कि इसी तरह हम बाज़ जालिमों पर बाज़ जालिमों को मुसल्लत करते हैं उनके अपने करतूतों के नतीजे में। हम अपने से छोटे पर, अपने बीवी पर, अपने बच्चे पर, अपने मजदूर पर, अपने मातहत पर जुल्म करेंगे, अपने से की चीज अपने अल्लाह ताला हमारे ऊपर जालिम को मुकर्रर करेगा। तफसीर में लोगों ने लिखा इस आयत की कि जब हम पर अल्लाह जालिम मुकर्रर करेगा तो वो जितना हक हम दूसरों का छीन रहे हैं, तलब कर रहे हैं, उससे ज्यादा वो हक छीनेगा, उससे ज्यादा जुल्म करेगा। ये हमारे पादाश अमल का नतीजा है। तो खास अमा फजरा में लोगों ने कहा कि बै और शिरा में, लेन देन में, ये आपका किसी का कर्जा है, आप कर्जा दे नहीं रहे, दे सकते हैं, दे नहीं रहे, झगड़ा होता है, जा नहीं देता, जो करना है कर ले, कोर्ट से आ, पुलिस स्टेशन जा, फला जगह जा। आपको पता है कि उसका हक है, आपको पता है कि ये उसका घर है, आपने किराए से ले रखा है, लेकिन कहते हैं मैं खाली नहीं करूंगा, केस कर। और पता है कि 20 साल तो केस चलेगा, तब तक मेरा काम निकल जाएगा। ये मुनाफिक की अलामत है। हकदार को हक से महरूम करने के लिए आप गलत तरीका इख्तियार कर रहे हैं, आप धोखाधड़ी से काम ले रहे हैं। ये मुनाफिकत की 4 अलामतें हैं। अगर चारों किसी के अंदर है तो वो कुरान अल्लाह के रसूल कह रहे हैं पक्का मुनाफिक। और एक खसलत है, तो लोगों ने कहा कि अगर पक्का मुनाफिक है तो बड़े निफाक की तरफ चला जाएगा, और झूठ बोलता रहता है आदमी तो झूठा बन जाता है, झूठ बोलते बोलते निफाक के असगर से निफाक के अकबर में जा सकता है। अगर एक सिफत है हमारे अंदर इन चारों में से, तो एक ऐसा बैक्टीरिया है, कोरोना वायरस, एड्स वायरस, जो वायरस बोल लीजिए, जो एक वायरस दाखिल होता है, अगर उसका इलाज न किया जाए तो कुछ ही दिनों में इंसान को खत्म कर देता है। ऐसे ही ये निफाक और कुफ्र की अलामतें जो हमारे अंदर आती हैं, अगर हमने इसका इलाज नहीं किया, तौबा नहीं की, शरीयत से इसका मुदावा नहीं किया, तो ये बीमारी बढ़ते बढ़ते हमारे ईमान को, हमारी रूहानियत को, हमारी मानवियत को तबाह कर देगी। दुनिया की सआदत से तो महरूम करेगी, बरज़ख और आखिरत में भी महरूम बनाएगी। मेरे भाइयों, वक्त ज्यादा हो गया, लेकिन मैं आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं कि हमने सुना कुछ बातें, मैंने बहुत कम बातें अर्ज की, ये हफ्तों बयान की जा सकती हैं, ये तफसीलात, मुनाफिकीन की अलामतें, ये चंद को मैंने जिक्र किया बतौर मिसाल, और इसकी अहमियत और खतरनाकी को बयान करना कि कितना अहमियत इस एतबार से कि इस मौजू पर हमें तवज्जो देना चाहिए। खतरनाकी, इससे बचने की कोशिश करते रहना चाहिए, बेदार रहना चाहिए। कितना बेदार रहना चाहिए आप अंदाजा लगाइए। सहाबा कराम, हज़रत 2-3 रिवायतें बयान करके बात को खत्म करूं। हज़रत हंज़ला उसैदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मशहूर सहाबी, एक दिन रास्ते से गुजर रहे हैं, बुखारी की रिवायत है, हाँ, और बुखारी में वो नाम नहीं है, दूसरी हदीसों में नाम है इसी वाक़े में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का। क्या अबू बकर सिद्दीक ने देखा, पूछा हंज़ला क्या बात है? वो कह रहे थे जबान से नाफका हंज़ला, नाफका हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो गया। ये कौन कह रहा है मेरे भाइयों, गौर करो। एक सहाबी रसूल कह रहे हैं कि मैं मुनाफिक हो गया। अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हो? कहा जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, आप जन्नत जहन्नम के जरिए हमारी तज़कीर करते हैं, इसी तरह जिक्र अस्कार और नमाज की मजलिसों में जब हम होते हैं, जैसे हम मजलिस अभी मस्जिद में है तो अलग कैफियत है, दोस्त अहबाब की मजलिसों में क्या कैफियत होती है, वही बात कही उन्होंने। लेकिन जब हमारे घर बार कारोबार में होते हैं, हम बाल बच्चों में, तो हमारी कैफियत बदल जाती है। हज़रत हंज़ला डर गए कि कहीं यही तो मुनाफिकत नहीं है, मैं वहां अलग होता हूं अल्लाह के रसूल के पास और मस्जिद में, घर पे अलग हो जाता हूं। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि ये कैफियत तो मेरी भी होती है। चलो अल्लाह के रसूल के पास गए और यही बात दोहराई सलाम करने के बाद कि मैं मुनाफिक हो गया। बात क्या है? कहा ऐसी ऐसी बात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लौ अन्नकुम तदूमून अला मा अंतुम अलैहि इंदी वफी जिक्रिकुम व इंद जिक्रिकुम, तुम मेरी मजलिस में जिस तरीके से रहते हो, अगर इस पर मुसलसल इसी हालत में बरकरार रहोगे, और जिक्र अस्कार की मजलिस में जिस तरह रहते हो अगर इसी तरह रह जाओगे, लसाफहतकुमुल मलाइकतु अला तुरुकिकुम व फुरुशिकुम, तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों पर और तुम्हारे रास्तों में तुमसे मुसाफा करेंगे। वलाकिन साअतन व साअतन या हंज़ला, साअतन व साअतन या हंज़ला, 3 मरतबा आपने कहा कि अलग अलग औकात में ए हंज़ला अलग अलग हालत होती है। ये निफाक नहीं है। ये जो दिल की कैफियत बदलती है, हमारे यहां जब बोलते हैं ना कि आप इस मजलिस में आए, दरसे कुरान, दरसे हदीस, खुतबा जुमा सुनिए, अपना ईमान बढ़ाइए, तो जब ईमान की बातें बंदा सुनता है, कुरान की आयत की तिलावत सुनता है, तो एक कैफियत ज्यादा बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है कि बाल बच्चों से, कारोबार में मसरूफ रहने से, बाल बच्चों में मशगूल रहने से वो कैफियत नहीं रहेगी, दोनों में फर्क होगा। ये इंसानी फितरत है, अल्लाह के रसूल नहीं। लेकिन मैं यहां अर्ज करना चाहता हूं कि हज़रत हंज़ला, अबू बकर जैसे लोग डर रहे हैं,
امام بخاری نے نقل کیا ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ سے، بہت مشہور تابعی ہیں، بہت سارے صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 30 صحابہ کرام سے ملاقات کی، 30 صحابہ کرام، کلہم یخاف علی نفسہ النفاق، میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی اور 30 صحابہ کرام اپنے آپ پر نفاق کا ڈر رکھتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، میرے اندر نفاق تو نہیں آ گیا۔ یہ روافض اس سے دلیل نہ پکڑے، یہ صحابہ کرام کا تورع تقویٰ اور اعلیٰ معیار ہے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے ہم لوگ سوچیں، ہم میں سے کوئی شخص یہ بولے گا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے اندر منافقت نہ آ گئی ہو۔ آج ہم اتنے پارسا ہو گئے، دنیا کی گندگیاں، غلاظتیں، برے کام، دھوکہ دہی، جھوٹ، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اور ہم جو ہے بے خوف ہیں۔ صحابہ کرام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا، جن کے ایمان کو قبول کیا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف بشارتیں دی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نفاق کا ڈر ہے۔ 30 صحابہ کرام، اب دیکھیے اس میں عمر فاروق، ان کے کئی واقعات ہیں، میں صرف ایک کا اشارہ کروں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی مرتبہ پوچھا انہوں نے۔ حضرت حذیفہ صاحب سر رسول کہلاتے ہیں، اللہ کے رسول کے رازدار، صاحب سر، رازدار۔ بہت سارے منافقین کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ فلاں اور فلاں ہے، تو کچھ راز اور چھپی ہوئی باتوں کے بارے میں حضرت حذیفہ سے لوگ پوچھتے تھے، حضرت عمر اکثر پوچھا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ سچ بتانا حذیفہ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست میں میرا نام بھی تو نہیں لیا؟ حد ہو گئی۔ جس شخصیت کو بار بار جنت کی بشارت زبان رسالت سے ملی، جس کی تائید میں قرآن کی متعدد آیتیں اللہ نے نازل فرمائی، جن کا حال یہ کہ جس راستے سے گزر گیا شیطان راستہ بدل دے، اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ نفاق کے بارے میں ڈر رہے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے ایک واقعہ نقل کیا بعض اور کتب کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ ایک جنازے میں حضرت عمر فاروق نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، پلٹ کے دیکھا تو جنازے کی نماز اب شروع ہونے جا رہی ہے، تو دیکھا کہ حذیفہ بغیر نماز پڑھے ہوئے واپس جا رہے ہیں۔ سمجھ گئے کہ یہ انہیں منافق سمجھتے ہیں، اس لیے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے نماز پڑھائی اور بھاگے بھاگے گئے حذیفہ کے پاس کہ یہ شخص بھی منافق تھا، میں اسے مومن سمجھتا تھا، تم نے نماز نہیں پڑھی حذیفہ، میں سمجھ گیا، مجھے بتاؤ کہ کہیں اللہ کے رسول نے میرا نام بھی تو نہیں بتایا ان لوگوں میں جو منافقین ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا خوف، ڈر، آخرت کا خیال تھا، اور ہم لوگ عقیدے میں، اعمال میں، معاملات میں قرآن حدیث کی قدم قدم پر مخالفت کر رہے ہیں، اور ہم لوگ بے خوف ہیں۔ حضرت حسن بصری کا وہ قول جو میں نے ابھی سنایا تھا کہ نفاق سے مومن ڈرتا ہے، منافق بے خوف ہوتا ہے، لاپرواہ ہوتا ہے۔ اور بھی روایتیں تھیں صحابہ کرام کی، لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ نفاق اور منافقین کی صفات قرآن حدیث میں ہماری ہدایت کے لیے بیان کی گئی ہے، ہم کو بچانے کے لیے بیان کی گئی ہے، ہمیں بتانے کے لیے کہ ہم کو اس سے بچنا چاہیے، کیسے بچنا چاہیے، اور ان کی علامتیں ہیں۔ ان علامتوں کی بنیاد پر ہماری صف میں جو منافقین نظر آتے ہیں ان سے ہوشیار رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان و کرم کیا کہ ہم پہچانیں جو مسلمانوں کے خلاف بات کرتا ہے، جو جھوٹا ہے، جو وعدہ خلاف ہے، جو امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ دین کی خدمت کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہم دین کے ذمہ دار بنا دیتے ہیں، جماعت کا ذمہ دار، ان کی تعریف کرتے ہیں، اخبارات میں اور رپورٹوں میں ان کی قصیدے پڑھتے ہیں، اور اپنے ارد گرد میں جو منافقین کی فہرست میں صفات کے حامل ہیں، اور جو علماء ہے، دیندار ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، وہ چپ چاپ کٹیا میں بیٹھا ہے، تلاش معاش میں پریشان ہے، مدرسے والے علماء پریشان ہیں، رزق ہمارے یہاں معیار یہ بن گیا کہ ارے وہ کماتا نہیں ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے۔ غربت اور امیری اگر بنیاد ہوتی ہے اچھے اور برے کی، تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، مالیگاؤں میں بھی کئی مرتبہ میں نے خطبوں میں کہا کہ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہمارا اگر یہی پیمانہ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ بولتے کہ فرعون کے پاس حکومت ہے، طاقت ہے، غلبہ ہے، اقتدار ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ تو ہم ان کا ساتھ دیتے حضرت موسیٰ کا، یا پھر طاقت قوت کی بنیاد پہ فرعون کا؟ اگر اصول پسندی ہے، عقیدے کی بنیاد پر ولا اور برا ہے، نفاق ہمارے اندر نہیں ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کا، اس کی شریعت کا، اس کے بتائے ہوئے اصولوں کا لحاظ کر کے دوستی دشمنی کریں گے۔ اگر ایک آدمی غریب ہے، کمزور ہے، کم تعداد میں ہے، تو اس کا ساتھ دیں گے اگر وہ اللہ والا ہے، اور سامنے اگر طاقتور ہے، مضبوط ہے،
یہ جو میں بیان کر رہا ہوں آج یہ ہمارے سماج اور معاشرے کی ایک ننگی حقیقت ہے. گھر کے اندر آپ دیکھ لیجئے بیوی ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے, بھائی بھائی کا جھگڑا ہوتا ہے, تو ایک بھائی ظالم ہے, بیچ والا آدمی, پڑوس کا آدمی, جماعت کا آدمی دیکھتا ہے کہ یہ ظالم ہے لیکن طاقتور ہے, ناراض ہو جائے گا تو میرا چندہ نہیں دے گا, کیا ایسا نہیں کرے گا, اور ایسا دنیا کے اندیشے, ان اندیشوں کی دنیا داری کی بنیاد پر ہم اصولوں کا گلا گھونٹ کے اس کا ساتھ دیتے ہیں. بہو مظلوم ہے اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں, اب بہو کو اگر طاقت ہے تو ساس مظلوم ہے اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں کہ کمزور ہے وہ اب کہاں کماتی ہے, بوڑھی ماں اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہونے دیا جائے. ہم خاموش ہیں. جب ہم اپنے گھر میں کمزوروں کا ساتھ نہیں دیتے تو حکومت اگر ہم پر ظلم کر رہی ہے, ہمارے خلاف قانون بنا رہی ہے, تو پھر کوئی ساتھ نہیں دے گا. اگر ہم کمزوروں کے مسیحا بن جائیں, اگر ہمارے اندر منافقین اور مشرکین کی بجائے مومنین کی صفات آ جائیں, تو یہ طے ہے, پکا ہے, لکھ لیجئے کہ اللہ کی مدد آئے گی. دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح ایمان کو سمجھنے اور اس کی خصلتوں اور خصوصیات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. منافقت, شرک, کفر کی ان تمام خصلتوں سے اللہ تعالیٰ ظاہراً اور باطناً ہمیں محفوظ رکھے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے, دنیا اور آخرت میں جن کی بنیاد پر اللہ پکڑ کرتا ہے اور عذاب دیتا ہے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی توفیق دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم المسلمين وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک.